پہلے مشہد ہو، خدا کی قسم دور جانے کی تو نہیں ہے، چاہیے بسیں جا رہی ہیں، کاروان جا رہے ہیں، اور کاروان میں وہی جاتا ہے جسے رضا مولا بلاتا ہے، اور جسے رضا مولا نہ بلائے وہ نہ جاتا ہے اور منع کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ جانے والے اور ہیں، نہ جانے والے اور ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ یاد ہی کہنا قرآن کی قسم قلبی عبادت تھا، یاد ہی کہنا میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ تو بھائی صاحب میرا کہنا مانو نہ مانو، نبی کا تو مانو بھائی، نبی کا کہنا مانو۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو بھائی صاحب علی کا ذکر بھی عبادت ہے، زہرا کا ذکر بھی عبادت ہے، محمد کا ذکر بھی عبادت ہے، امام حسن کا ذکر بھی عبادت ہے، حسین کا ذکر بھی عبادت ہے، علی ابن حسین کا ذکر بھی عبادت ہے، محمد باقر کا ذکر عبادت ہے، امام جعفر صادق کا ذکر عبادت ہے، امام حسین کاظم کا ذکر عبادت ہے۔ تو امام حسین کاظم کے بیٹے کو بھی جو امام رضا کہا جاتا ہے، نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ آج بدھ ہے، آپ تصویر پڑھ لیا کریں، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحبر، قرآن کے سب بے اولاد کو اولاد ملے گی۔ یہ میں منبر سے بات کر رہا ہوں، بے اولاد کو اولاد ملے گی، بے روزگار کو روزگار ملے گا، تقویٰ نہیں ہے تقویٰ ملے گا، پرہیزگاری نہیں ہے پرہیزگاری ملے گی، نمازی نہیں ہے نمازی بن جائے گا۔ یہ 12 کا در ہے، یہ 12 کا در ہے، اور 12 کے بعد ہے اپنے وقت کے علی۔ ہم تو بابا کے نام بات کر رہے ہیں، اور ہم 5 کا ذکر کرتے ہیں، 12 کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے بتاتے ہیں۔ 5 کل بھی تھے، 5 آج بھی ہیں، تو ایک بتا 6 کے اندر صاحبان امام زمانہ کی بارگاہ میں مقدس بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے، ہم 5 بتا رہے ہیں، گارنٹی کے ساتھ آیت میں نے پڑھی، لکھی ہوئی ہے، آیت تطہیر لکھی ہوئی ہے ہماری محراب پر۔ اب جو محراب میں آئے گا وہ آیت کے سائے میں آئے گا، جو دور رہے گا وہ جنت سے بھی دور رہے گا اور کوثر سے بھی دور رہے گا۔ نعرہ حیدری حیدری۔ پہلے امام کی بارگاہ میں یا 8ویں امام کی بارگاہ میں آنا ہے جب پہلا ایسا ہے، میری جان، جب پہلا ایسا ہے تو آٹھواں کیسا ہوگا؟ جب پہلے علی کا کوئی جواب لا نہیں سکتا، علی کے فضائل کوئی بیان کر نہیں سکتا، چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو، اس سے بڑا جملہ نہیں، کتنا بڑا عالم دین ہو، وہ علی کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرقان صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے صحیح کہا، میں نے کہا، نبی نے کہا علی کو، یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے؟ تو میری جان، نہ ہم نبی ہیں نہ اللہ ہیں، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم اللہ ہیں۔ علی کو جاننے والے کو یا نبی کہا جاتا ہے یا اللہ کہا جاتا ہے، اور فرق اتنا ہے، اللہم انت المحمود، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو علی رالا ہے، یہ علی ہے۔ یہ کس کے اسبا ہیں؟ سر پہ قرآن میں کے بتاؤ، یہ کس نے کہا؟ آدم نے، آدم نے عمل کے نتیجے میں، نبوت نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کوئی سجدہ مجھے دکھائی نہیں دیا قرآن میں کہ آدم نے کوئی سجدہ کیا ہو، کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا ہو، نہیں۔ اسماء کے نام بتائے تو اللہ نے بتا دیا کہ پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر عمل صحیح ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری حیدری۔ اور لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے عمل کر دیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو حسینی ہے وہ نمازی ہے، جو حسینی ہے وہ نمازی ہے، جو حسینی ہے وہ سچا ہے، کیونکہ حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، حسین سے بڑا عادل کوئی نہیں، حسین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی قسم کوئی نہیں۔ جیسی نماز
حسین نے پڑھی، جملہ میں بہت چھوٹا سا خطیب ہوں، خطیب ضرور، لیکن بات کر رہا ہوں کہ جیسی نماز حسین نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، نہ کوئی قیامت تک پڑھ سکتا ہے۔ جواب ہے میرے پاس، جاؤ جا کے عصر میں جیسا سجدہ حسین کا ہے تلاش کرو۔ بیٹے نبیوں کی بھی نہیں، 1,24,000 کم نبیوں نے اللہ کو منوایا ہے، دین لائے ہیں۔ تفصیل نہیں جاؤں گا، امام کی بارگاہ میں آنا ہے تو پتہ چلا کہ ہم مشہد مقدس جا کر جنت میں قدم رکھ کر یہ بات کر لیتے ہیں، امام کے رضا علیہ السلام کے روزے پہ آنے سے جب جنت مل جاتی ہے تو کم دور نہیں ہے، کم دور نہیں ہے۔ لیکن بعد میں مسائل میں نہیں جڑا پڑھوں گا کہ قوم کی فضیلت کیا ہے۔ ابھی تو امام رضا کی بارگاہ میں جب بھائی ایسا ہے تو بہن کیسی ہوگی؟ نعرہ حیدری! کائنات میں قرآن کی قسم نہ حسین کا جواب، نہ حسین کی بہن کا جواب، اگر ہے تو دکھاؤ۔ جس نے شام کو فتح کیا، یزید کو نابود کیا، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ آج شام میں کس کی حکومت ہے؟ آج زینب کی حکومت ہے۔ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے ہمارے ساتھ؟ کہاں ہے شیعہ؟ سب جہنم میں چلے گئے۔ جنت کل بھی تھی، جنت آج بھی ہے۔ ہمارے پاس کو جنت کا پتہ ہے، تو لاپتہ ہے۔ ہمارے پاس کو جنت کا بڑی جان پتہ ہے، مشہد جا جنت مل جائے گی، تم جا جنت، کربلا جا جنت مل جائے گی۔ 8 کروڑوں کا مجمع کربلا میں یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کر کے، مجھے بھی 3 مہینے ہوئے ہیں کربلا سے آئے گے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی قسم کروڑوں کا مجمع، کروڑوں کا، لاکھوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، کروڑوں کا مجمع، لنگر بھی ہے، نیاز بھی ہے۔ اور تیری قسم میں نہ لنگر ہے نہ نیاز ہے۔ بھائی نیاز ان کی ہوتی ہے جو پاکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ناپاکوں کی نیاز نہیں ہوتی، پاکوں کی نیاز ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! دیکھیں اگر آپ علی علی میرے ساتھ کرتے رہے گا، خدا کی قسم علی جانے کوثر جانے، اب انعام دے رہا ہوں میں مولا رضا کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اس لیے قرآن کی قسم مولا رضا بہت خوش ہوگی۔ جو یعنی کہتا ہے امام رضا اعلان کرتے ہیں جنت اس کی، قرآن کی قسم امام رضا کا فرمان ہے، اس لیے کہ جو حسین حسین کرتا ہے امام رضا جنت تقسیم کرتے ہیں۔ امام رضا جنت تقسیم کسے کرتے ہیں؟ حسین کہنے والوں کو، علی کہنے والوں کو۔ علی کل بھی مولا تھا، علی آج بھی مولا ہے۔ آپ مانیں تب بھی مولا، آپ نہ مانیں تب بھی مولا۔ کیوں؟ کیوں؟ اور کریں کیوں؟ اس لیے کہ علی کو میں نے مولا نہیں بنایا، علی کو ہم نے مولا نہیں بنایا، شیعوں نے نہیں بنایا۔ علی کو مولا بنانے والا اللہ ہے، اللہ جانے، اور اعلان کرنے والا جانے۔ بنانے والے کو میری جان اللہ کہتے ہیں، اور دکھانے والے کو محمد کہتے ہیں، اور بننے والے کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! حیدری! عظمت سرکار امام رضا بلند تر سلام! علی علی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم تو سب کچھ لیتے ہیں علی سے۔ اللہ لیا علی سے، اللہ لیا علی سے، مولا لیا علی سے۔ علی نے نمازیں پڑھ کر بھی بتایا، قرآن کی قسم 2 نمازیوں کا، میں 12 کا پورا ذکر نام لے کے نہیں کرتا، صرف 2 کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی حسین کا سجدہ جیسا حسین نے کیا عاشور کے لیے، ایسا سجدہ دکھاؤ۔ قرآن کی قسم جواب دیں گے، جب رضا کا آقا، رضا
رضا نے کہا ہے کہ جو بھی حسین حسین کرتا ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام رضا کے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، اس نے کہا ہے کہ جو بھی 3 مرتبہ یا حسین کہہ دے جنت واجب۔ بھائی جس کے گھر میں جنت ہے، جس کے گھر میں جنت ہے، جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، اس میں آنے والا جنتی بن جاتا ہے۔ تو بتاؤ نا مجھے اور امام رضا سے آپ کو کیا چاہیے؟ تقویٰ یہاں موجود ہے، پرہیزگاری یہاں موجود ہے، جنت یہاں موجود ہے۔ آج پوری دنیا میں ساری بات ہو رہی ہے جنت کے لیے، جنت کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ امام حسین کے غم میں اداس ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے گردن کو جھکائے بیٹھے نا بلا وجہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم اس چیز سے خوش نہیں ہوتے، اس لیے جب معصوم کے فضائل کی بات ہو تو درود پڑھ دو، نعرہ لگاؤ، درود تو پڑھ سکتے ہو، اور پھر مجھے آیت پڑھنے دیجیے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا اب آپ جانیں درود جانیں، آپ جانیں امام رضا جانے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے بتایا، تعلیمات دے کر بتایا، بتا جائیے جا کے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، اب سورہ ہے آل عمران کا، آل سفیان کا نہیں بھائی صاحب، آل سفیان کے لیے کوئی سورہ نہیں، آل عمران۔ اب پوچھوں گا آل عمران میں کون ہے؟ میں پہلا بھی جانتا ہوں، میں دوسرا بھی جانتا ہوں، میں تیسرا بھی جانتا ہوں، میں چوتھا بھی جانتا ہوں، میں پانچواں بھی جانتا ہوں، میں چھٹا بھی جانتا ہوں، میں ساتواں بھی جانتا ہوں، اور آج 8ویں کا ذکر کر کے تجھے بتا رہا ہوں یہ گندی علی کا بیٹا تھا، آج بھی علی کا بیٹا۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت آل محمد، بلند تر سبا۔ اب میں نے یہ کہا کہ آپ ضرور پڑھیں اپنے لیے کہ دیکھیں میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ نہیں، میں تقریر اکیلا کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی خدمت میں نہیں آ سکتا، اور جب تک امام زمان آنا چاہے، یہ بھی زیارت طیبہ میں امام نے کہا ہے کہ جو بھی حسین کی مجلس میں آئے گا ہماری مرضی ہو، اور پڑھتے ہی کسی خاتون جنت موجود ہوتی ہے، جو بھی خواتین موجود ہیں ان کے آنسو فرش پر نہیں جاتے، ان کے آنسو فرش پر نہیں جاتے، رومال فاطمہ زہرا کی زینت بن جاتی۔ اب بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کس کی ماں ہے؟ امام رضا کی، یہ امام رضا کی جدہ ماجدہ، بتا رہا ہوں جدہ ماجدہ امام رضا فاطمہ زہرا۔ جد کون ہے؟ مولا متقیان، امیر مومنین، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ۔ اب اس پہ ٹھہر جائیے، لسان اللہ، علی لسان اللہ ہے میری جان، فتوے نہ دینا یا علی کیوں کہا؟ اب نہ کہنے والا نقصان میں ہے، کہنے والا کل بھی فائدے میں تھا، آج بھی فائدے میں ہے، اس لیے علی کے ساتھ ہم کل بھی تھا، علی کے ساتھ ہم آج بھی ہے، اور علی کو چھوڑنے والا جہاں بھی چھوڑے گا وہ حق سے دور ہو جائے گا اور باطل کے قریب ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، عظمت سرکار امام رضا علیہ السلام، بلند تر سلام۔ پڑھیے، آپ جائیے سورہ آل عمران پڑھیے، تفسیر میں نہیں جا رہا، میں 2-2.5 گھنٹے تقریر نہیں کروں گا، 30-35 منٹ کی میں یہ زحمت لفظ جو کہتے ہیں نا یہ غلط ہے، یہ زحمت نہیں ہے بیٹے، رحمت ہے۔ یہ ذکر جو ہو رہا ہے کسی بھی امام کا ہو، کسی بھی امام کو سب برابر ہے، امام رضا بھی، امام موسیٰ کاظم بھی، امام موسیٰ کاظم کی تصریح پڑھیے ساری حالت پوری۔ جب باپ ایسا ہے، جب باپ ایسا ہے، خدا سب کو خراسان میں لے کر جائے اور سب
پڑھ لو. قرآن میں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ درود بھیج رہا ہے. تو جو چل رہا ہوں میں امام کی بات کر رہا ہوں, اللہ درود بھیج رہا ہے محمد اور آل محمد پر. اللہ صرف اللہ نہیں میری جان, فرشتے درود بھیج رہے ہیں, تھے نہیں ہیں. تو آج بھی ہم جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجلس میں جو آپ درود پڑھ رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں, اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے آپ نے درود دی تو اللہ بھی آپ کے ساتھ, فرشتے بھی آپ کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا درود تنہا نہیں ہے, اللہ کے ساتھ درود. اب اللہ کب سے پڑھ رہا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا. اب بتائیے اللہ کب سے ہے, یہ کوشچن ہے, اس کا جواب آپ دیجیے گا مجھے ربیع الاول کے بعد دیجیے گا. اللہ کب سے ہے, ورنہ آپ جب آئیں گے نا ہم بتائیں گے اللہ کب سے ہے. جب سے انہوں نے اللہ کہا اللہ سمجھ میں آ گیا, کیونکہ اللہ کو بتانے والے کوئی نہیں ہے, یہی تو بارہ ہے جنہوں نے اللہ ثابت کیا ہے. نعرہ حیدری حیدری, احمد آل محمد بلند کر سما. کہ مولا متقیان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں, علی ولی اللہ قرآن میں, قرآن کی قسم قرآن میں علی ولی اللہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے, علی ولی اللہ تھا نہیں ہے. تو بھائی انما ولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, سر پہ قرآن رکھ کر حافظ قرآن. قرآن آپ نے بتاؤ کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا کون ہے, تو پتہ چلے گا وہ نبی کا بھائی ہے, نبی کا بھائی ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, اور امام رضا کا جد امجد ہے. نعرہ حیدری حیدری. قرآن کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں جو حالت رکوع میں زکات دے. علی نے دی, علی نے دی حالت رکوع میں. اتنا باتیں بجوا ہے, اگر میں کہوں گا آپ بھی دے دیں. حالت رکوع میں یہ کئی مسئلہ ہے. حالت رکوع میں غیر اللہ کا تو جاؤ, یہ تفسیر میں نہ ڈال دیں, میں تفسیر میں جاؤں گا 2 گھنٹے لگ جائیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے, اور بانی مجلس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں پروان چڑھائے, انہیں صحیح حاجات کو خدا پورا فرمائے, اور ان کے جتنے مرحومین کے نام لیے گئے خدا ان سب کو اعلیٰ علم میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے, اور ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو خدا معاف فرمائے. اس لیے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بتا رہے ہیں جب پہلا ایسا ہے تو 8واں کیسا ہوگا. اس لیے یہ سب ایک جیسے ہیں, اس لیے یہ سب ایک جیسے ہیں. جو فضیلت علی کی ہے وہ فضیلت امام رضا کی ہے, جو مقام مولا متقیان کا ہے وہی مقام امام رضا علیہ السلام کا ہے. آپ جائیے مسجد مقدس, جو مانگیں گے قرآن کی قسم مل جائے. امام رضا کے مقدس پاکیزہ روزے پر خدا سب کو لے جائے, اور جا کے دعائیں مانگیے. یہ آج جو زمانے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں مجھ سے زیادہ آپ میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, پورا دنیا کے اندر پریشانی ہے, عذاب آ رہا ہے, پریشانی آ رہی ہے. میں نے رات مجلس میں کہا تھا پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو علی علی کہنا شروع کرو. علی جانے پریشانی جانے, علی جانے بھاگنا جانے, علی جانے جمنا جانے. اب بھاگنے والے اور ہیں اور علی جان جمنے والا اور ہے. نعرہ حیدری
کو برا نہ کہیں. بھائی صاحب بزرگ کو برا کہنا یہ واجب ہے، شریعت ہے. جاؤ الحق وضاق الباطل ان باطل کان زہوقا. حق چھائے گا. ہاں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. بھائی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ الحق وضاق الباطل ان باطل کان زہوقا. حق چھائے گا، باطل مٹ جائے گا. معمول باطل تھا، معمول باطل تھا. بتا مٹ گیا یا نہیں مٹا؟ ہارون کون تھا؟ باطل تھا. مٹ گیا یا نہیں مٹ گیا؟ یزید کون تھا؟ اس کا باپ کون تھا؟ میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ ناپاک کے نام میں مطلب لینا مناسب نہیں سمجھتا. نعرہ حیدری حیدری عظمت آل محمد بلند تر سلام. اتنا کہہ دینا تو کافی ہے کہ حق آئے گا باطل جائے گا. تو حق کل بھی امام رضا کے ساتھ تھا. باطل کون تھا؟ معمول باطل تھا. انگور دینے والا باطل تھا. زہر دینے والا باطل تھا. مٹ گیا. اس کے حمایتی کہاں گئے؟ جہنم میں غرق ہو گئے. رضا مولا کل بھی تھا. رضا مولا آج بھی ہے. کروڑوں کا مجمع آج بھی مسجد مقدس پر طواف کرنا ہے. اب طواف پہ آیا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. بیان سر شہادت کی ہم تو بول نہیں رہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. جس خلوص اور محبت کے ساتھ میرے بھائی نے امام رضا علیہ السلام کا یہ جو ہے ذکر بنایا ہے اور ہم ذکر کریں گے، ان کے مسائل بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل بھی پڑھیں گے کہ امام رضا علیہ السلام تقوی کا مرکز کل بھی تھے. دوست کا مقام کل بھی ہے. کس کی وجہ سے؟ دوست کا مقام کسی وجہ سے میرے جان امام رضا کی وجہ سے، ان کے جد علی کی وجہ سے. علی مولا نظر آئے. علی مولا نظر آئے جو دل کو چشم بینا سے. علی جب علی سمجھ آئے گا نا رضا مولا سمجھ آئے گا. جب پہلا ایسا ہے تو آٹھواں کیسا ہوگا؟ علی جیسا ہے رضا مولا علی جیسا ہے. علی مولا نظر آئے جو دیکھو چشم بینا سے. اندھے بن کے نہیں، اندھے بن کے نہیں. علی مولا نظر آئے. مجھے مولا صاحب رکھے آپ کو. علی مولا نظر آئے جو دیکھو چشم بینا سے. غدیر خم نے ہم کو صاف یہ منظر دکھایا ہے. غدیر خم نے ہم غدیر پڑھنے کا وقت نہیں میں پڑھا. 1 گھنٹے سے غدیر پڑھتا تو پتا چلتا کہ پورے امام بارگاہ میں علی علی ہوتا اور امام زمانہ راضی ہو رہے ہیں. جو علی کہہ رہا ہے امام بارگاہ میں تو امام زمانہ صاحب زمان راضی ہو رہے ہیں. امام راضی ہوتے ہیں تو علی نہیں کرتا. جب امام کی بارگاہ میں آؤ اور امام کو راضی کرنا ہے وہ ذکر کرو اس سے امام راضی ہو. کیونکہ مجھے تو خدا کسی کا بیٹا نہیں. علی کے نام علی ہے جنگ کس کا؟ امام زمانہ. تو ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ کی بارگاہ میں علی علی ہوگا، حسین حسین ہوگا، رضا مولا ہوگا، ابو الحوائج ہوگا، امام جعفر صادق کا ذکر ہوگا، امام باقر کا ذکر ہوگا، امام زین العابدین کا ذکر ہوگا. اس لیے کربلا بچانے والا کبھی سجاد تھا. کربلا بچانے والا آج بھی سجاد. نعرہ حیدری. ہم تو وقت کے ساتھ اپنے اماموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج امام نے بہت تبلیغ کی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر مشہد کی گلیوں میں کوچوں میں علی کا ذکر کر کے زمانے والوں کو بتایا یہ میرے جگہ. ہم نے ان سے سبق سیکھا ہے اور آج بھی مشہد مقدس
جنت کا کیا بنا تھا، آج بھی ہے اور رہے گا قیامت تک۔ قیامت آئے گی، امام رضا کا آخری بیٹا ہے، قیامت یہ بتا دی ہے کب آئے گی، ہم بتا رہے ہیں کب آئے گی، جب امام کا آخری بیٹا ہے۔ انتظار کون کے ساتھ، وہ بھی کر، ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ رضا کا آخری بیٹا، امام زمانہ کسی کا بیٹا نہیں، رضا مولا کا آخری بیٹا۔ آج پورے ایران میں انتظار بھی ہو رہا ہے، عمل بھی ہو رہا ہے، تقویٰ بھی بیان کیا جا رہا ہے، پرہیزگاری بھی ہو رہی ہے، علی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ رضا مولا کا حکم ہے کہ ہمارے آنے والے بیٹے کو یاد کریں۔ ذکر کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے بھی کنٹروورشل بات نہیں کر رہے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ جب امام ہمارے ایسے ہیں، ان کا ذکر پورا نہیں ہوتا، ان کا ذکر پورا نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں کہا، میں نے انی تارے کو فیکم وسقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن، مولوی صاحب یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے نہیں جان، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بھیجنے والا کون ہے، اللہ، لانے والا کون ہے، رسول اللہ، اور قرآن کو سمجھانے والا کون ہے، جو زیر زبر نہ جانے وہ قرآن کیا جانے گا۔ نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جس نے بھی علی کو چھوڑ دیا سمجھے نہ اس کے پاس قرآن تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد، ظاہر ہے کہ قرآن محمد کے پاس ہے۔ اللہ نے تعلق، اے میرے پیارے نبی، یاسین نبی، طہ نبی، مزمل نبی، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب رحمت للعالمین اگر کہتے ہیں حسین منی وہ آنا میں حسین، میرے پاس آنا ہے تو پہلے حسین کے پاس آؤ، کیونکہ میں حسین سے ہوں، مکے سے نہیں۔ کوئی روایت مجھے بتا دے کہ نبی نے کہا کہ میں مکہ والا ہوں، میں مدینے والا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پر کچھ بھی کہیں، مکی چینل، مدنی چینل کرتے رہیے، آپ ساری آپ نے جھوٹی سیدھی حدیثیں یاد کی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھ کے بتائیے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، جب اہل ایسی ہے تو ان کا رسول کیسا ہوگا۔ السلام کی عزت کا، احترام کا، آپ تو رسول اللہ دے کے کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ہے آپ بتائیے، وعدہ کرتا ہوں پرچے پہ لے کے بھیجیے، اگلی مجلس میں بتاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں، سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ آپ پوچھیں کہ سبب جواب دینا میرا فرض ہے نا، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے اس سے یہی کہا ہے میں قرآن لایا ہوں اور اہل بیت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین، اور پھر قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بتائیے یہ آیت قرآن کی ہے یا نہیں، کہ نبی معظم نے کہا کہ میں دین لے کے آیا ہوں، اسلام لے کر آیا، اس کو نہیں تمام دین لایا ہے۔ کون؟ محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ بتائیے کہ نانا کس کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کس کے نانا ہیں؟ اور میری جان حسین کے نانا ہے۔ حسین
فرقان آمدی کو کہنے دو، جس کا نانا ایسا ہے اس کا نواسا کیسا ہوگا؟ نعرہ حیدری، حیدری، احمد امام رضا بلند تر سلام۔ جس کا نانا، اس لیے کہ نہ حسین کا جیسا نانا کسی کا نام نہیں۔ قرآن کی قسم جیسی ماں حسین کی، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صاحب الزمان میں امام زمان سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے، فرشتے اللہ پر آتے ہیں۔ زرد نائیہ نے امام نے فرمایا جہاں ذکر حسین ہوگا ہمارے چاہنے والے پانی کے آنسو بہاتے ہیں، میں خون کے آنسو، میں خون کے آنسو۔ پتہ چلا کہ امام رنجیدہ ہیں، امام جو ہے اپنے اجداد جو قدر و قرآن کری ہوئی ہے اس پر امام فرصت دے کر زمانے والوں کو رجعت کر رہے ہیں۔ خبردار عزاداری حسین پر کوئی فتویٰ نہ دینا۔ عزاداری قلبی افضل تھی، عزاداری آج بھی افضل ہے، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے کہ عزاداری برپا کرنے والے اور سارے ذاکرین کے لیے میں ایک ادنا سی گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اسے تجارت نہ بناؤ، اسے تجارت نہ بناؤ کہ مجلس پڑھیں گے 2 لاکھ دے دو، 3 لاکھ دے دو، بھائی لاکھ تو مل جائیں گے، جنت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دین میں جانا ہے تو حسین کی طرف آنا ہے، میں نہیں، میرے کہتے نہیں، اسی کے سلطان ہند نے کہا، خواجہ غریب نواز نے، یہ شعر سنیے گا پھر اپنا بیلنس کر لیجیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ اس لیے دین تجارت نہیں ہے، ذکر حسین تجارت نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر خطیب درگتو گزارش کرنا ہے، اسے تجارت نہ بناؤ، ذکر کو تجارت نہ بناؤ۔ 2 لاکھ دے دو، 25 دے دو، 50 لاکھ دے دو، بہت بڑی بات ہے، یہ ٹیپ جہنم ملے گی۔ اور اگر ذکر حسین خلوص سے کرو گے تو زیادہ کی شفاعت ملے گی۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت آل محمد بلند تر سلام۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ ہٹ جائیں در امام زمان، درمیان سے ہٹ جائیں۔ میری جان ان کے لیے جملہ ہے، سب کے لیے سارے ذاکرین کا میں احترام کرتا ہوں، ہر نورِ خان کا احترام ہے، لیکن ان کا تجارت کرنے والے کے پاس میرے پاس کوئی احترام نہیں ہے۔ گزارش ہے خدا کے لیے ہم سے نہ ڈرو، حسین کی ماں سے ڈرو، ہم سے نہ ڈرو، حسین کی ماں سے ڈرو۔ اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اور جب غریب نواز نے کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، اس کہتے ہیں اور دودھ کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، دودھ نہیں کہا ہے، حسین بادشاہ ہے، تھا نہیں، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بنا حسین۔ تیرے معنی پتہ چل گیا نا کہ جو دین میں آئے وہ بنا دین ہے، اور جو دین کو بنا دے وہ حسین ہے۔ تو حسین نے دین کو بنا دے کر زمانے والوں کو بتا دیا دین حسین، دین بنا سردار اللہ کر بد یزید حقا کہ بنا لا الہ، حقا کہ بنا لا الہ، حسین بنا لا الہ ہے۔ پتہ چلا حسین کا ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حسین کی مجلسیں اللہ کے قربت کا پیغام دے رہی ہیں۔ اگر اللہ تک جانا ہے تو نبی نے بتا دیا حسین منی، مانا حسین مجھ سے۔ میری جان کہنے والا کون ہے؟ رسول نے یہ لکھا کہ پیسہ مجھ سے ہے، میں پیسے دوں،
ایسا نہیں ہے بیٹے خسارہ نہیں، سب جو بھی ہے میں نام دیجیے سب کے نام جانتا ہوں یہ کام کرنا ہے، لیکن بری بات ہے کہ میں کام کر رہا ہوں خدا کے لیے اپنی آنکھ پر کو صحیح کرو، دنیا دار نہ بنو، مادی بنو، حسینی بنو، رضا مولا والے بنو، جو رضا مولا چاہتے ہیں وہ کام کرو، جو رضا مولا چاہتے ہیں۔ جنت کا ذکر تو آپ نے سنا کہ جنت ظاہر کے مشہد مقدس جنت کا ٹکڑا ہے، امام رضا کے قدموں میں جنت کل بھی تھی، امام رضا کے قدموں میں جنت آج بھی ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کا روزہ نظر آئے گا جنت کا نظارہ آئے گا۔ آپ مولا رضا جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے، اس لیے کہ مولا امام رضا کی پوری زندگی یا حسین یا حسین اور ذکر کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے زمانے کو پیغام دیا جو میرے روزے پہ آئے وہ حسین کا نام لے کے علی کا نام لیتا ہوا آئے تو ہم جنت بھی دیں گے، ہم کوثر بھی دیں گے، سبھی بھی ہمارے پاس ہے، جنت بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس متقی بن کے رہنا، پرہیزگار بن کے رہنا، تجارت کرنے والے بن کے رہنا۔ جس نے بھی ہمارے جگ کی تجارت کی تو خسارے میں کبھی تھا، میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق والا حسین کے ساتھ ہے، جو حق پر نہیں ہے وہ حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میری جان جب حق والا حسین کے ساتھ نہیں ہے وہ رضا مولا کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ رضا مولا کل بھی حق تھا، رضا مولا آج بھی حق ہے۔ اس لیے کہ جتنی یہ عباسی حکمران ہیں یہ سب باطل تھے، باطل ہیں، چاہے ہارون رشید ہو، مامون رشید ہو، لعنت کا مقدر کل بھی تھی آج بھی ہے، امام رضا درود کا سرمایہ کل بھی تھے آج بھی ہیں، علی کی اولاد کل بھی تھے آج بھی ہیں، زہرا کی اولاد کل بھی تھے آج بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے لیے آیتیں انتظار کر رہی ہیں، جہاں بھی رضا مولا کا ذکر ہوگا آپ کو انما اللہ یاد آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی مودت کیا ہے۔ قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة۔ اے رسول تمہاری رسالت کی کوئی اجرت نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ نبی معظم نے مکے میں کتنی دین کی خدمت کی، مدینے میں اس کی اجرت کوئی نہیں، اس کی اجرت کوئی نہیں، سوائے رسول اللہ کے ذل قربا سے مودت کا اعلان کرو۔ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، آپ مغرب اور عشاء پڑھ کے آئے، آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ بحمدہ سر اٹھائیے، سجدہ قبول نہیں ہوگا، سجدہ کا قبول ہوگا جب آپ فوراً مودت کا اعلان کریں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ادھر درود پڑھا ادھر سجدہ قبول ہو گیا۔ لیکن مجھے مسئلہ احساس ہے کہ جب تک آل محمد عجل رسالت، آل محمد کا ذکر کرنا عجل رسالت، جب تک رسول اللہ کے ذکر قربہ سے ذکر قربہ رسول نے دکھائے بھی ہیں، بتائے تشریف نہیں ہے، بتائے بھی ہیں، چادر میں لیا بتایا، چادر میں کون ہے؟ رسول ہے، بطول ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بس پانچ کا لڑ چھٹا کوئی نہیں۔ موبائلے میں پانچ ہیں، رسول ہیں، علی ہے، بطول ہے، اصل ہے، فقل تارو نگو ابنانا ابنانا ونسانا ونساکو وانفسنا وانفسنا سمہ نبتہی نجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا، جو بھی اس وقت کون آیا تھا؟ نصارہ آئے تھے، یہودی آئے تھے، وہ قاضی بن گئے، اور اتنا چلو اور سن لو
مولا تمہاری پاکیزہ عبادت کو مولا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے کہ قاضیوں میں لعنت ہے، یہ کس کے مقابلے پر ہے؟ یہ 5 کے مقابلے پر، تو یہ لعنت تو آج بھی قرآن میں موجود ہے، جو ان کے 5 کے مقابلے پر آیا، جو جنہیں فاطمہ زہرا کا مقابلہ کیا وہ کبھی لاتی تھا، وہ آج بھی لاتی ہے، اور اس نے اولاد زہرا کا مقابلہ کیا وہ کبھی لاتی تھا، وہ آج بھی لاتی ہے۔ نعرہ حیدری! کیا امام رضا کی بارگاہ میں اس کے مشہد کے والی سرکار امام رضا علیہ السلام کی دین کا پیغام، حق کا پیغام، صداقت کا پیغام، سچائی کا پیغام، بہت باری کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام امام رضا علیہ السلام نے جتنے دن تک انہوں نے مشہد میں زندگی گزاری اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت کا پیغام، علی کے فضائل بیان کی، امام حسین علیہ السلام کا، تو امام رضا علیہ السلام کے جو یزیدی تھے یا عباسی، چاہے یزیدی ہوں چاہے عباسی، ایک ہی، دونوں جانوں کی ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ علی والا ہے، یہ علی والا ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے، یہ علی کا 8واں بیٹا ہے، یہ علی کا 8واں بیٹا ہے، یہ حق کہتا ہے، یہ حق بولتا ہے، تو اور تو کچھ نہ کر سکے، لڑ تو سکتے تھے، لڑنے کی طاقت نہیں تھی، امام رضا سے لڑتے، لیکن انہوں نے سازش کی، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ انگوروں میں زہر کا پلان بنایا، امام رضا علیہ السلام کو بلایا، اور 5 جاؤں میں مولا رضا علیہ السلام کو وصلاب کے امام رضا میں آپ کے قربان ہو جاؤں، اور میرے معاشرے میں وہاں کا پیغام دینے والے امام رضا اور جنت نصیب کرنے والے جزاک اللہ، امام رضا کا ماتم کرنے آئے ہو نا، تابوت بھی برآمد ہوگا، انگوری تابوت بھی ہوگا، امام کو انگوروں میں زہر دینے والے کا نام کون تھا؟ یہ معبود تھا، یہ جانوی تھا، تو وہ دانے امام رضا علیہ السلام، تو دانے امام رضا نے اپنے لبوں پر رکھے، اب جملہ سن لینا اور ساری رات روتے رہنا، امام نے جملہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جزاک اللہ، امام رضا جب چلنے لگے نا تو مامون خبیث کہتا ہے، مولا کہاں جا رہے ہو؟ اور جزاک اللہ، امام رضا نے اپنی امامت سے جواب دیا، جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، میں اپنے جھٹ کی بارگاہ، اور جزاک اللہ، امام رضا کو زہر دے دیا گیا، جزاک اللہ، امام رضا آئے، بیٹا آیا، تقیہ زبان بولا، تقیہ زبان بولا دے، رسول کا احترام کیا، میں کہوں تقی مولا، ہم آپ کے باپ سے قربان، آپ کے بابے کو رسول بھی مل گیا، کہا سجاد کے بابا کو کوئی رسول دینے والا ہوتا، کوئی جنازہ اٹھانے والا
اللہ